السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی غیور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، پھر ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مسلسل طور پر یکے بعد دیگرے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجتے رہے۔ انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے واسطے، صراط مستقیم دکھانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو نبی بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاؤں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہی انبیاؤں میں سے ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرات، کچھ ہی دنوں میں بقرعید کے دن آنے والے ہیں، عید الاضحیٰ آنے والا ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں عید الاضحیٰ یہ جو بقرعید کا دن ہے، جس دن ہم جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا: ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے، ان دنوں کے آنے سے پہلے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مختصراً ہم دیکھ لیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے امتحانات سے آزمایا ہے۔ اللہ نے ان کا بہت بڑا امتحان لیا ہے۔ ان کا امتحان ان کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ایک ایسے ماحول میں جس ماحول میں بت پرستی، بلکہ ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جس گھر میں خود بتوں کو تیار کیا جاتا تھا، اس کو ٹوکروں میں رکھا جاتا تھا اور بازار میں لے جا کر کے اس کو فروخت بھی کیا جاتا تھا۔
یعنی آزر کے گھر پر۔ قرآن کریم کے مطابق اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے وہ آزر ہے، لیکن جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نہیں بلکہ طارق نام کا ایک شخص ہے جو کہ وہ بھی کافر ہے۔ خیر، چاہے آزر ان کے باپ ہو، ان کے والد ہو، چاہے طارق ہو، دونوں ہی کافر و مشرک ہیں۔ اور قرآن کریم میں آزر کو باپ اس لیے کہا گیا کیونکہ عربی میں چاچا کو بھی ابن کہا جاتا ہے، باپ کہا جاتا ہے، تو اس لیے قرآن کریم میں آزر کو باپ قرار دے دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں بتوں کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کو پھر بازار میں لے جا کر کے فروخت کیا جاتا ہے۔ ہر طرف بت پرستی چھائی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بچپن ہی سے ان بت پرست والے معاملات سے دور رہتے تھے۔ آپ نے کبھی بتوں کے سامنے اپنا سر نگو نہیں ہوا، آپ نے اپنا سر بتوں کے سامنے نہیں جھکایا۔ آپ بچپن ہی سے بڑے پاک باز تھے۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہی ہاتھ سے بتوں کو تیار کر رہے ہیں، اپنا معبود بنا رہے ہیں، پھر اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہوگا، معبود تو وہ ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم نے تیار کیا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کی فکر میں لگ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن میں سورج کو دیکھا کہ یہ سورج ہے، آسمان پر چمک رہا ہے اور پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کہنے لگے شاید یہ میرا خدا ہے، شاید یہ میرا خدا ہے، کیونکہ یہ تنہا تنہا پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی وہ ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، اس سورج کو تو زوال آ گیا، یہ تو غروب ہو گیا، میرا خدا ایسا ہے جس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، وہ کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے شام ہوئی، ٹمٹماتے چاند نظر آیا اور چاند کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اور چاند کی روشنی کتنی بڑی پیاری ہوتی ہے، انسان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہنے لگی یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ پوری دنیا کو روشن کر رہا۔ لیکن وقت آیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چاند بھی چھپ گیا، صبح ہونے سے پہلے پہلے چاند بھی چھپ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ چاند بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو بھی زوال آ گیا، یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی چھپ گیا، میرا خدا غروب ہونے والا نہیں، میرے خدا کو کبھی زوال آنے والا نہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش جاری رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچان دیا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو ساری کائنات کا تنہا مالک، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والا، وہ میرا خدا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کو پہچانا اور آپ کو نبوت سے بھی نوازا گیا، آپ کو نبوت سے بھی نوازا گیا، آپ نبی بن گئے۔ نبی بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا، سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا، جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں کھینچا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی جی، آپ اپنی کتاب یعنی قرآن کریم میں
جو قصہ ابراہیم کا ہے وہ لوگوں کو سنائیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس لیے کہ وہ ایک سچے نبی ہے. کیا قصہ ان کا، کیا قصہ سنانا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. یا ابتی کا معنی اے میرے پیارے ابا جان. میٹھی زبان، میٹھا لہجہ، پیار بھرا لہجہ سے کہہ رہے اے میرے ابا جان لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ تمہیں کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کسی چیز سے بے نیاز بھی نہیں کر سکتا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا جان مجھے من جانب اللہ ایسی بات کی خبر آئی ہے، ایسا علم ہے میرے پاس جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، تو آپ میری اتباع کیجیے. یعنی میں آپ کو جو راستہ دکھا رہا ہوں، جس خدا کی دعوت دے رہا ہوں، جس دین کی طرف بلا رہا ہوں، آپ ادھر آ جائیے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو ہدایت کا سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی، اے میرے ابا جان آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یہ کہنے لگے، باپ نے ابھی تک کچھ جواب نہیں، ابھی غصے سے پھول رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگے کہہ رہے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے پیروکار بن جائے، آپ شیطان کے دوست ہو جائے، شیطان کے ماننے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس انداز میں، اے بچے بیٹھ جا آرام سے، تو پیار سے سمجھا رہے کہ ابا جان آپ ایسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو آپ کی کسی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ فائدہ نہیں کر سکتا. اور مجھے اللہ کی جانب سے علم آیا ہے، خبر آئی ہے، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، میں ایسی باتیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، لہذا آپ میری اتباع کیجئے، آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، آپ کو جنت کا راستہ دکھاؤں گا. اور ہاں سنو، اگر میری بات نہیں مانو گے تو مجھے خوف ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نازل نہ ہو جائے اور آپ شیطان کے مریدوں میں سے ہو جائے، آپ شیطان کے دوست ہو جائیں، شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہو جائیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے سے لہجے میں اپنے باپ کے سامنے یہ چھوٹی تقریر کی، ان کے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہا کہ وہ بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کو غصہ آیا اور کہنے لگے قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے، میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے، یعنی میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لأرجمنک، تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر سنسار کروں. بیٹا کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. اور باپ کیا لہجہ استعمال کر رہے ہیں؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لأرجمنک، تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دوں گا. تھپڑ نہیں ماروں گا، لات گھسے نہیں ماروں گا،
تلوار سے گردن نہیں اڑاؤں گا بلکہ پتھروں سے مار مار کر تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی بری موت دوں گا، تکلیفوں والی موت دوں گا۔ بیٹا محبتیں بانٹ رہا ہے، محبتیں پھیلا رہا ہے، اور باپ اس قدر سخت لہجہ استعمال کر رہا ہے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم حق پر ہے، سچ پر ہے، 100% حق پر اور سچ پر ہے، باپ 100% ناحق پر ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ پیارا ہے۔ ہمیں قرآن کریم سے سبق ملتا ہے کہ باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر و مشرک کیوں نہ ہو، اس کے سامنے لہجہ پھر بھی نرم ہی رکھو، اس کے سامنے بات پھر بھی پیار و محبت کی کرو، اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہیں کر سکتے۔ کوئی بیٹا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ کوئی باپ کتنی بھی غلطی پر کیوں نہ ہو جائے، وہ حضرت ابراہیم کے باپ سے زیادہ غلطی پر نہیں ہو سکتے۔ کوئی باپ کتنا بھی بے دین کیوں نہ ہو جائے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے زیادہ بے دین نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان والا لفظ استعمال کرے، یعنی باپ کے سامنے زبان نہیں چلانا، آواز اونچی نہیں کرنی، باپ سے نظریں نہیں ملانا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل صفحہ نمبر 3 میں کہا، فرمایا کہ دیکھو باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ اپنے باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرو۔ تو خیر کیا کہا ان کے ابا نے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہیں آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور ہاں تو کچھ مدت کے لیے میرے سامنے سے ہٹ جا، میرے پاس سے دور چلا جا، یعنی میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا۔ جب باپ کی طرف سے یہ سننے کو ملا تو ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا باپ کو سنا دیتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا، قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب بھی محبت بانٹ رہے، اب بھی باپ پہ غصہ نہیں ہو رہے۔ جب مارنے کی دھمکی ملی تو بھی غصہ نہیں آیا، گھر سے نکال دیے تب بھی غصہ نہیں آیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، انه كان بی حفیہ، اس لیے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ آپ پر مہربان نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے، لیکن میرا رب مجھ پر تو مہربان ہے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا امتحان گھر بھی تھا، وہ گھر سے نکال دیا گیا، جوانی کے عالم میں گھر سے نکل گئے، گھر سے نکل گئے، الگ جگہ جا کر کے رہنے لگے۔ وہاں پر بھی قوم کو دعوت دینے شروع کر دی، لوگوں جس خداؤں کو تم مان رہے ہو یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، تم اس کے سامنے دودھ رکھتے ہو یہ دودھ نہیں پی سکتے، کیلے چڑھا رہے ہو یہ کیلے کھا نہیں سکتے، یہاں تک کہ ان کے سر پر ان کے بدن پر اگر مچھر بیٹھ جائے تو اس کو بھگا نہیں سکتے، تم ایسے خداؤں کو خدا نہ مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی نے ایک نہ سنی، سب ٹھکراتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گاؤں میں ہیں اس گاؤں کے لوگ ہر سال ایک میلے میں جاتے ہیں، ایک جگہ میلہ لگتا ہے جہاں گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا مرد عورت جوان بوڑھے سبھی اس میلے میں جا کر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس میلے سے واپسی کے بعد بت خانے میں جاتے ہیں، بت خانے میں جا کر کے اپنے خداؤں یعنی مورتیوں کے سامنے سر جھکا کر کے ان کی عبادت کر کے پھر واپس گھر آتے ہیں۔ چنانچہ جب اس سال میلہ لگا، سب لوگ جا رہے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہنے لگے کہ چلو تم بھی چلو تم بھی چلو ہمارے ساتھ میلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، میری طبیعت میری ساتھ نہیں دے رہی، میں نہیں جاؤں گا، تمہیں جانا ہے تم چلے جاؤ۔ پورا گاؤں میلے میں چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع غنیمت کا ہاتھ لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑے لے کر کے اس بت خانے میں پہنچ گئے۔ جا کر کے پہلے تو ان بتوں کو برا بھلا کہا کہ تم مٹی کے بنے ہوئے ہو، ایک قدم چل نہیں سکتے، اپنے ہاتھ کو ہلا نہیں سکتے، اپنے ہونٹ ہلا نہیں سکتے، اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکتے، تم کیسے خدا ہو؟ تم تو خود مجبور ہو، لاچار ہو، تم کیسے خدا ہو؟ ایسا بولنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے عقیدے کو درست بنانے کے لیے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا اور کسی کی گردن توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا اور کسی کے ٹانگیں توڑ دی، کسی کو بالکل چورا چورا کر دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا لاسٹ میں اس کو نہیں توڑا، وہ کلہاڑے جو ہے اس بت کے کاندھے پر رکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچ گئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو سب سے پہلے مندر گئی، پورے لوگ مندر گئے، بت خانے میں گئے، وہاں جا کر کے دیکھ رہے ہیں یہاں تو سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک کھڑے ہیں۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس نے کیا، کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر پہنچ گئی۔ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر پہنچے اور جا کر کے کہا کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا، تم نے ہمارے معبودوں کو ایسا توڑا۔ قال بل فعل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ اسی نے کیا ہوگا، دیکھو اس کے کاندھے پر کلہاڑے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا مضبوط ہے، اس کے کاندھے پر کلہاڑا بھی ہے، تم اسی سے پوچھو نا کس نے توڑا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ تو پوری قوم، پورے لوگ بے ایک زبان کہنے لگے ابراہیم تم کیسی بات کرتے ہو، یہ تو مٹی کا بنا پتلا ہے، یہ ہل نہیں سکتا، ایک قدم چل نہیں سکتا، یہ دوسرے مورتیوں کو کیسے توڑے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور موقع ملا لوگوں کو سمجھانے کا، کہ جب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ یہ ایک قدم چل نہیں سکتا، یہ ہاتھ ہلا نہیں سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر تم اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ قال افتعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم، تم ایسے خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں، تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، تم ایسے خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو قوم اتنی گمراہی میں مبتلا تھی، اتنی بڑی سمجھداری کی بات آنے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو، یہ ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ ہمیں بے دین کر کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی بات کرو۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر یہاں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے نمرود کے دربار پر۔ یہ تو صرف اپنی قوم کے ساتھ تھا، اب قوم کا جو سربراہ ہے، جو سردار ہے، جو بادشاہ ہے، اس سے پالا پڑتا ہے، جس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی، بحث و مباحثہ کیا ان کے رب کے بارے میں؟ کیوں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوم کا سربراہ بنایا۔
نمرود کون؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، قوم کو کہتا ہے کہ خدا کوئی نہیں، خدا میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار پر پہنچ گئے، کہنے لگے تم خدا نہیں، تم خدا نہیں ہو، خدا تو اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ اچھا پھر میں تمہارا خدا نہیں تو تمہارا خدا کون ہے؟ اگر میں تمہارا خدا نہیں ہوں تو تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے وہ میرا خدا ہے۔ اب یہ نمرود موٹے دماغ اور موٹی عقل کا تھا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی زندگی دینے کا کیا مطلب، موت دینے کا کیا مطلب۔ وہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ یقین نہیں تو نمرود نے دو جیلیوں کو، دو قیدیوں کو بلایا، ان میں ایک بے گناہ تھا، ایک گنہگار تھا، ایک کو موت کی سزا سنائی گئی تھی اور ایک کو رہائی کا حکم ملا تھا۔ نمرود نے دونوں کو بلایا، جو گنہگار تھا جسے موت کی سزا سنانی تھی، پھانسی کے پھندے پر چڑھانا تھا، نمرود نے اس کو رہا کر دیا، نمرود نے اس کو رہا کر دیا اور کہنے لگا دیکھو اس کو موت آنے والی تھی، میں نے اسے زندگی دے دی۔ اور دوسرا قیدی جو بے گناہ تھا تلوار لی، اس کے گردن اڑا دی اور کہنے لگا دیکھو اس کی زندگی تھی، اس کو زندہ رہنا تھا، میں نے اسے موت دے دی۔ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کسی کو زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی کسی کو موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بڑا بے وقوف ہے، یہ بڑا بے وقوف ہے، یہ زندگی اور موت کا مطلب نہیں سمجھتا، زندگی دینا کسے کہتے، موت دینا کسے کہتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسری طرف سے اس کو پکڑا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق کی جانب سے نکالتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو روزانہ صبح کو سورج کو مشرق کی جانب سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو مغرب کی جانب سے نکال کے دکھا۔ میرا خدا روزانہ پورب کی جانب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم کی جانب سے سورج نکال کے دکھا۔ جب یہ بات آئی، اب یہ تو وہ نہیں کر سکتا نا، یہ تو کسی کی گردن اڑانے جیسا آسان ہے نہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ ہکا بکا رہ گیا جو کافر تھا، یعنی نمرود ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ نمرود ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تمہارا خدا روزانہ سورج مشرق کی جانب سے نکالتا ہے، اگر وہ صحیح معنی میں خدا تو وہ مغرب کی جانب سے نکال کر کے دکھائے، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ اس نے ایسا کیوں نہیں کہا، وہ پہلے ہی ہار کیوں مان گیا؟ اس کی وجہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی برحق ہے، یہ سچے ہیں، یہ نبی برحق ہے، یہ سچے ہیں، اور خدا میں نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے، خدا میں نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ نبی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی معجزے کا سوال کرتا ہے تو اس سے معجزہ ملتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام خدا سے یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ آج سورج کو بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے نکال، تو نکال دیتا، خدا نکال دیتا۔ نمرود کو یہ پتا تھا، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تو اپنے خدا سے کہہ کہ وہ مغرب کی طرف سے آج نکالے، روزانہ مشرق سے نکالتے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاچار کیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے جو نبیوں سے الجھ جائے، جو نبیوں سے بحث و مباحثہ کرنے لگے، سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور یہی پر قصہ ختم نہیں ہوا، یہی پر قصہ ختم نہیں ہوا۔
آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ میں یہ قصہ آپ کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سناؤں گا۔ میں بس آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدا سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ بڑے بڑے امتحانات سے گزر رہے ہیں، بڑے بڑے امتحانات سے، خود کے ذہن و دماغ سے، عقل سے پہلے اللہ کو پہچانا، ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہو کر کے خدا کو خدا جانا، پھر قوم سے لڑا، گھر سے بے گھر ہوا، پھر بادشاہ سے آ کر کے مقابلہ ہوا، اتنے بڑے امتحانات سے گزرے کہ کس نتیجے پر؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدا سے بے انتہا محبت تھی۔ انہوں نے اپنے خدا کو حد درجہ پہچانا تھا، انہوں نے اپنے خدا کو حد درجہ پہچانا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست، جگری دوست، قریبی دوست، ایسا دوست جس سے کبھی بے وفائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم کو اتنا کچھ نواز رکھا ہے، وہ تو آپ کے خلیل بنیں گے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت خوب دولتوں سے نوازا گیا تھا۔ آپ کے پاس بہت سارے مال و دولت، آپ کے پاس جانور، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ، گائیں، بیل، بہت سارے جانور تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا، فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو بہت کچھ نواز رکھا ہے، اور آپ جس کو اتنا نوازے وہ آپ کا خلیل کیسے نہیں ہوگا؟ آپ نے ان کو نوازا ہے اس لیے وہ آپ کا خلیل ہے، اگر آپ نہیں نوازتے تو وہ آپ کا خلیل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اچھا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے ابراہیم کو ایک بار اور آزماؤں، میں تمہیں دکھاؤں کہ میں نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے سے کہا کہ جا تو زمین پر جا اور میرا ابراہیم کا امتحان دے، میرا ابراہیم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو جان جائے گا۔ وہ فرشتہ عرش سے فرش پر آتا ہے، آسمان سے زمین پر آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر، ایک جنگل میں اپنے جانور چرا رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ایک درخت کے آڑ میں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیا، اللہ کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والہیبة والقدرة والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح۔ جب اس فرشتے نے اپنی میٹھی میٹھی آواز سے اللہ کی تعریف کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بہترین انداز میں، بہترین لہجے میں، بہترین طرز میں اللہ کی تعریف سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاروں طرف گھوم گھوم کر کے دیکھ کون ہے جو میرے اللہ کی اتنی خوبصورت انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک شخص وہاں کھڑا میرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے پاس پہنچ گئے، پہنچ کر کہنے لگے کہ تو ہی ہے جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا تھا؟ وہ بندہ کہنے لگا ہاں میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تو بہترین انداز میں اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اتنی اچھی تعریف اللہ کی میں نے کبھی نہیں سنی، ایک بار مجھے اور سنانا، انہی الفاظ میں اللہ کی تعریف اور بیان کر، اللہ کی پاکی بیان کر، میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے پہلی مرتبہ اللہ کی تعریف اپنے من سے کی، اپنے دل سے کی، اب تعریف تم مجھے کرنے کہہ رہے ہو تو میں بلا اجرت اب اللہ کی تعریف نہیں کروں گا، تم مجھے اللہ کی تعریف کرنے پر کیا دو گے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے دیکھو یہاں پر میرے پاس 200 جانور ہیں، 200 جانور ہیں جن کو میں چرانے لایا ہوں، اگر تو خدا کی تعریف انہی الفاظ میں مجھے دوبارہ سنا دے گا تو میں تجھے 100 بکریاں دے دوں گا، 100 بکریاں، 100 جانور دے دوں گا۔ وہ فرشتہ سنانا شروع کر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت الی آخری، پوری تعریف سنائی۔ حضرت ابراہیم کو بڑا مزہ آیا، حضرت ابراہیم کو بڑا مزہ آیا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے ایک بار اور سنا دو، فرشتہ جب جا رہا ہے میں ایک بار اور سنا دوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا بغیر اجرت کے نہیں سناؤں گا، تو نے ایک بار تعریف سنانے پر 100 بکریاں مجھے دی، اب مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے باقی 100 جانور بھی تیرے، باقی 100 جانور بھی لے لے۔ اس فرشتے نے پھر اللہ کی تعریف سنانی شروع کر دی، وہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر الی آخری، پھر اور 100 جانور لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا کی اس انداز میں تعریف سن کر ابھی دل نہیں بھرا تھا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ ایک بار اور سنا، جاتے جاتے ایک بار اور سنا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ بھائی تمہارے پاس صرف اس وقت 200 جانور تھے، تم نے وہ 200 جانور دے دیے، اب مجھے کیا اجرت ملے گی اگر میں تمہیں تعریف سناؤں گا خدا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے، یہ جو میں نے تمہیں 200 جانور دیے ہیں، ان کو چرانے والا کوئی مزدور بھی تو چاہیے ہوگا تمہیں، جو ان کا دیکھ ریکھ کرے، ان کا خیال رکھے۔ فرشتہ کہنے لگا ہاں ضرور۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو مجھے غلام بنا لے، تو مجھے نوکر بنا لے، تو مجھے ان جانوروں کو چرانے کی نوکری دے دے، میں تیرے سے کھانا نہیں مانگوں گا، میں تیرے سے کوئی اجرت نہیں مانگوں گا، روزانہ تیری بکریاں چراؤں گا، بس اس کے بدلے میں مجھے روزانہ ایک مرتبہ انہی الفاظ میں خدا کی تعریف سنا دے، خدا کی تعریف سنا دے۔ فرشتے نے دیکھا کہ یہ سچ مچ ابراہیم خلیل اللہ، یہ اللہ کے خلیل بننے کے لائق ہے، اللہ نے ان کو خلیل کیوں بنایا؟ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور کہا کہ ابراہیم، میں اللہ کا بھیجا قاصد ہوں، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ نے عرش پر دعویٰ کیا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا جگری دوست بنا لیا ہے۔ تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوا، میں نے خدا سے کہا کہ اے اللہ تو نے ابراہیم کو بہت کچھ نواز رکھا ہے، تو ابراہیم کو تو آپ کا خلیل ہونا ہی تھا، اس لیے میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا کہ سچ مچ آپ اللہ کے خلیل ہونے کے لائق ہے یا نہیں۔ بے شک آپ اللہ کے خلیل ہے، مجھے معاف کرو میں نے آپ کا اس طرح امتحان لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر خدا سے محبت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کو از حد درجہ پہچان لیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا آسان ہو گیا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کی بات، نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے داخل ہوئے، کتنے دن رہے اور کیسے واپسی ہوئی، اور آگے کے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا ہوا، آئندہ جمعہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔